آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد میں آپ کے بہائے گئے آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے، یہ اللہ سے آپ کی دعاؤں پہ کن کروا کر ہی رہتے ہیں۔ تہجد اپنے خالق کے ساتھ مضبوط ترین تعلق بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کبھی کبھی بس ایک تہجد کی نماز ہی آپ کا ہر زخم بھر دیتی ہے۔ تہجد وہ امید ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی بلکہ آپ کی امیدوں پہ پورا اترتی ہے۔ تہجد اپنے رب سے ملاقات کرنے کا اور اپنی تمام دعائیں منوانے کا ہنر رکھتی ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتی ہیں تو تہجد پڑھیں، یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گڑی ہوتی ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو، معجزہ ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ کن فرماتا ہے تو آخری لمحے میں بھی منزلیں بدل جاتی ہیں۔ اور پھر ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی پلان کر رکھی ہوتی ہے، ہمیں کس وقت کون سی چیز کس لیے ملے گی اور کتنی مدت تک کے لیے ملے گی، یہ سب کچھ۔ اور پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری قسمت میں نہیں لکھی گئی ہوتی، ہم ان کے لیے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن وہ نہیں ملتی، شاید اس لیے کہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ بے شک ہمارا رب ہم سے بہتر جانتا ہے، اس لیے وہ ہمیں وہ چیزیں نہ دے کر ہمیں نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ لیکن پھر یہاں ایک اور چیز بھی آتی ہے، دعا، جو قسمت کے لکھے کو بھی بدل سکتی ہے۔ بلا شبہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی وہ ہمیں نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ہر شے پر قدرت حاصل ہے۔ پھر ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا رونا گڑ گڑانا سب کچھ ضائع گیا، کیونکہ جو نہیں ملنا وہ کچھ بھی کر لینے سے نہیں ملنا۔ ہم بے بس ہیں تو کیا ہوا، ہمارا رب تو ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتا ہے نا، وہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اسے ہمارے لیے بہتر بنا دے۔ پھر ہم مایوس ہو کر دعائیں کرنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بے شک دعا ہی وہ تیر ہے جو اگر نشانے پر لگ جائے تو ہمارے نصیب پل بھر میں بدل جائے۔ لیکن یہاں لفظ اگر قابل غور ہے، کیونکہ اس تیر کو نشانے پر لگانے کے لیے یقین، تسلسل اور شدت کی بے حد ضرورت ہے۔ اپنے رب سے یقین، تسلسل اور دل کی ساری شدتوں کے ساتھ دعا کیجیے، پھر دیکھیے وہ کیسے آپ کے لیے آپ کی من چاہی چیز کو آپ کے حق میں بہترین نہیں بنا دیتا۔ بے شک وہ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اللہ جسے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے پھر اسے تہجد کی دعوت دیتا ہے، اور پتہ ہے اللہ کے سامنے تہجد میں بہائے گئے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہے۔ تہجد کی دعا اتنی طاقتور ہے کہ وہ آسمان کے پار جاتے ہی اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے نواز سکتا ہے۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر ادا کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا، اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا، اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتی یہ معجزہ۔ جب ساری دنیا کہے تمہاری دعائیں بے فائدہ ہیں، ان کا قبول ہونا ناممکن ہے، تو میرے رب کی یہ بات دل کو پرسکون کر دیتی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔
تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے انشاءاللہ۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی، مگر تم غمگین مت ہونا، دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں۔ اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے، اہل قرآن ہی در حقیقت اصل فلاح کے حقدار ہیں۔ کسی شک میں مت پڑنا، منافقین کے دھوکے میں مت آنا، یہی ہے واحد کلام اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت حاجر علیہ السلام کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ اس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پہ یقین رکھ کے آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا انشاءاللہ۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اس سے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لگی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ بحال رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہے۔ بس پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ محبت سے دیکھتا ہے تمہیں، اور پھر جب تم تھک کے سجدے میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے میں تمہیں تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں صلح ہو جاتی ہے، اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا۔ پس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو جگ سارا یہ ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصد ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم سے کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ اس کا نام ذرا دل سے لو، دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے
تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔